آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا بائبل مقدس اور روزہ، اور اگر اس سے کنٹینیو رکھنا ضروری ہوا تو پھر اس کا دوسرا حصہ بھی ہم اگلے اتوار کو سنیں گے، لیکن موضوع یہی ہوگا۔ روزہ جو ہے، جس کے لغوی معنی جو ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے کھانے پینے سے اجتناب کرنا، فاقہ کشی کرنا، اپنی جان کو دکھ دینا، بھوکا رہنا، یہ لغوی اس کے معنی ہے۔ اور آج کل لینٹ سیزن ہے اور میرے کئی روحانی فرزندوں نے مجھے فون پر کہا کہ اس کے معنی کیا ہے، بلکہ اسے ہم سیکھتے بھی رہتے ہیں لیکن مزید اور سکھائیں۔ یہ جو لینٹ لفظ ہے اس کے لغوی جو معنی ہے یہ اولڈ انگلش لفظ سے لیا گیا ہے، لینٹ، جس کے لغوی معنی تو انگلش میں یہ ہے بہار، موسم بہار، کیونکہ ایسٹر کا سیزن موسم بہار میں آتا ہے۔ پھر لاطینی میں جو اس کے معنی ہے اس کا مطلب ہے 40 دنوں کے روزے، سیزن 40 دن کا سیزن ہے روزوں کا لاطینی زبان میں۔ اور یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ 325 عیسوی میں کانسٹنٹائن بادشاہ اول جو 312 میں جب جنگ کر رہا تھا تو اسے صلیب نظر آتی ہے، کانسٹنٹائن بادشاہ روم میں۔ تو جب 312 میں اس نے صلیب دیکھی تو صلیب نے اسے بدل دیا اور وہ مسیحی ہو گیا۔ اور 313 میں جب وہ خود مسیحی ہو گیا، صلیب نے اسے تبدیل کر دیا، صلیب کی قدرت نے اسے بدل دیا۔
کیونکہ صلیب کا پیغام پولس رسول کہتا ہے کیا پیغام ہے؟ قدرت کا پیغام ہے، نجات کا پیغام ہے۔ صلیب ہے کیا؟ فتح کا نشان ہے، قدرت کا نشان ہے، نجات کا نشان ہے، زندگی کا نشان ہے، کفارے کا نشان ہے۔ تو پھر 313 عیسوی میں اس نے روم کے ملک کو مسیحی مذہب میں تبدیل کیا۔ روم، جو روم کی آج کلیسیا کہلاتی ہے، ان کا آغاز 312 سے ہوتا ہے۔ لیکن جو عید پینٹیکوسٹ، جو پینٹیکاسٹل لوگ ہیں، اعمال ساتھ حوالہ جا دے رہا ہوں، 2 باب، جو غیر زبانوں میں عید پینٹیکوسٹ کی عید پہلی سیلیبریشن ہوئی اور غیر زبانوں میں انہوں نے دعا کی اور روح القدس کا نزول ہوا، اس سے چلے ہیں پینٹیکاسٹل۔ کون؟ جن کا ایمان یہ ہے، یہ کوئی مشن نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ غیر زبانوں کے ساتھ پاک روح حاصل کرنا ہے نا، اور اس پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا۔ لیکن روم کی کلیسیا، ان کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ تاریخی بات بتاتا ہوں، نوٹ کریں، 312 میں خود کنسٹنٹائن بادشاہ مسیحی ہوا صلیب کی قدرت سے، اور 313 میں اس نے روم کو مسیحی مذہب میں تبدیل کیا، اور پھر 325 میں جب کچھ لوگ، کچھ جھوٹے علماء، جو علماء آج بھی بنتے ہیں بڑے بڑے عالم، انہوں نے اس دور میں کافی کلیسیاں قائم ہو چکی تھی۔ 325 کی میں بات کرتا ہوں، عیسوی کی، کافی کلیسیاں پہلے موجود ہو چکی تھی، اور اعمال کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے مسیحی لوگ انطاکیہ میں کہلائے تھے، مسیحیت بڑھ چکی تھی، اور کچھ لوگ جو تھے وہ تثلیث کے مخالف تھے، تثلیث کو نہیں مانتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کو صرف انسان مانتے تھے اس وقت، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑے وہ کلیسیا کے علماء، بڑے بزرگ کہلاتے تھے۔ تب کنسٹنٹائن بادشاہ نے، جو اول کنسٹنٹائن بادشاہ ہے جو مسیحی ہوا، اس نے 325 عیسوی میں نکایا کونسل، بڑی مشہور ہے، اس سے منعقد کیا، اور اس وقت کے دور میں ارد گرد کی جو کلیسیائیں کافی تھی، 318 بشپ صاحبان کو جمع کیا کنسٹنٹائن بادشاہ نے، اور یہ بڑی مشہور ہے نکایا کی کونسل، چرچ کونسل آف نکایا۔ نکایا ایک شہر، جگہ کا نام ہے، اور یہ ترکی میں ہے آج کل، اور اس وقت ترکی جو ہے اس دور میں یہ روم کنگڈم کا صوبہ تھا، ترکی، اور اس وقت یہاں اس صوبے میں جو روم کا صوبہ تھا ترکی، 325 میں اس نے کانفرنس یعنی کونسل کی، چرچ کونسل کی نکایا، اس لیے کہ یہ پرانا نام ہے اس جگہ کا جہاں اس کونسل کو جمع کیا گیا، اور آج جب کئیوں کو پتہ ترکی کا مطالعہ کریں گے تو آج اس شہر کا نام ہے ایزنک، اب موجودہ دور میں۔ اور ایزنک جو ہے، جو خاص کر بہنیں ہیں ان کو تو شاید پتہ ہوگا کہ گارمنٹس کی بہت پروڈکٹ ہے، اور بھی بڑی پروڈکٹس ہے، لیکن پاکستان میں بھی ہے ایزنک۔ آپ نام آپ پڑھیں گے تو یہ شہر کا نام ہے، آپ کی دلچسپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں مال پہ جائیں گے تو آپ کو ملیں گے، میں نے سرچ کیا ہے ایزنک۔ یہ نکایا شہر جو ترکی میں تھا، اس کا یہ آج
यानी जदीद नाम है, वहां काउंसिल हुई और वहां उन्होंने मिल करके कहा और पाक तस्लीस यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स की तालीम की हिफाजत के लिए मुतहिद हुए। और फिर यहाँ उन्होंने लेंट का आगाज किया कि क्यों ना 40 रोजों का आगाज किया जाए और फिर ईद की क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर से पहले 40 रोजे रखे जाएं। लेंट की आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी तरह समझ लें तारीखी तौर पर भी, और फिर आगे जाके हम रूहानी तौर पर भी सीखेंगे कि आपको समझ आए कि ये लेंट है क्या। ये कब इसका आगाज होता है? 325 में। ओके, और इन्होंने इस काउंसिल ने फिर रसूलों का जो अकीदा है वो भी बहुत अच्छा अकीदा जो है, उससे सारे जो मसीही ईमान है उसका जो खाका है उसे शॉर्ट करके रसूलों का अकीदा ठहराया। बहुत अच्छा है, वो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैं ईमान रखता हूँ, है ना। ये बड़ा अच्छा, पहले हम पढ़ते होते थे चर्चेस में। अब मैंने सुना है कि जो अमेरिका का अभी आया है अभी प्रेसिडेंट, उसने कहा है कि ये स्कूलों में फिर दोबारा क्या करो, राइज करो। ये हमारा जो मसीही ईमान है उसका एक खाका है, निचोड़ है। ये भी वहाँ निकाया की काउंसिल कहलाती है, नाम याद रखो, है ना। वहाँ ही उन्होंने तय किया सारे चर्चेस के लीडर्स ने कि ताकि तस्लीस जो नहीं मानते वो माने और मसीही ईमान दरअसल है क्या। वहाँ इसे लेंट का भी आगाज किया। आज मैं मेरा ख्याल मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले कलीसियाओं में पढ़ा जाता था, लेकिन चलो आजकल कलीसिया तालीम याफ्ता हो गई, अच्छी बात है। वो वैसे अपने ईमान से वाकिफ हो गई है, खुदा का शुक्र हो, वैसे वो तालीम हासिल कर रहे हैं, खुदा का शुक्र हो। आज मसीह कलीसिया पाकिस्तान में मेरे नॉलेज के मुताबिक वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा अपने ईमान को जानती भी है और ईमान पर कायम भी है और ईमान में मजबूत भी है। इसके लिए खुदा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी बहुत सारी बिदात वेस्टर्न कंट्री में हैं और वेस्टर्न कंट्री की बिदात का असर तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में अब हो ही रहा है। इसलिए उन्होंने भी वहाँ जाके 325 में काउंसिल बुला ली। गौर करें, तालीम को देखें, बाइबल को ढूंढें, तालीम अपनी जो है उसकी हिफाजत करें, अपने ईमान की क्या करें, हिफाजत करें। और पाकिस्तानी अब चर्चे में सारे नहीं हैं, कुछ लोग उसका वेस्टर्न बिदात का क्या ले रहे हैं, असर तो थोड़ा थोड़ा पकड़ ही रहे हैं। इसलिए हमें भी मजीद अपने ईमान के बारे जानने की क्या है, जरूरत है। ये मैं फिर आज आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, फिर देखेंगे अगर इसी मौजू को हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप अच्छी तरह इन रोज़ों के दिनों में सीख सकें। रसूलों का अकीदा है, मैं आपको अगर आता मेरे साथ बोल ले, मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत पर, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन।
ये जो पाक कैथोलिक है, ये वो रोमन कैथोलिक चर्च की बात नहीं है। अच्छा, क्लियर तो करना चाहिए। इसका मतलब ये है वो मुकद्दसीन लोग कलीसिया के जो खुदा ने दुनिया में से बुलाए हैं। तो ये लेंट का आगाज भी उन्होंने किया कि 40 रोजे रखेंगे, 40 रोजों का ये सीजन है, इसका ये मतलब है। क्योंकि इसका ताल्लुक आपने सुने होंगे, बहुत सारी वीडियो भी चल रहे हैं। इसलिए मैंने मौजू क्या रखा है, बाइबल मुकद्दस और रोजा। हम भी जाने और ज्यादा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोजा क्या था, क्यों रखा जाता था, इसका मकसद क्या है, इसका अजर क्या है, इसका रोजा रखने का म्यार क्या है, इसकी जरूरत क्या है। मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गौर करेंगे जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। तो बाइबल मुकद्दस में पहली बात लुग़वी मानी, इसकी हिस्ट्री हमने सीखी। अब यह है कि इसका दौरानिया क्या है। बाइबल मुकद्दस में आपने पढ़ा भी होगा, बाइबल मुकद्दस का जब मुताला करते हैं तो रोजा 24 घंटे का भी था, और रोजा सूरज निकलने से फिर गुरूब होने तक का दौरानिया भी था। और फिर जब हम असर की किताब पढ़ते हैं, चौथा बाब 16वीं आयत, तो लिखा है कि उन्होंने 3 दिन का रोजा भी रखा। फिर पहला शमूएल 31वां बाब 13वीं आयत में 7 दिन के रोजे का भी क्या है, जिक्र है। फिर अमाल की किताब 27वां बाब 33वीं आयत में पालूस रसूल और उसके साथियों ने शिप में 14 दिन का रोजा भी रखा है। फिर दानियल नबी की किताब 10वां बाब 30वीं आयत में जिक्र है कि दानियल नबी ने 21 दिन का भी रोजा रखा है। फिर पहला सलातीन 19वां बाब 8वीं आयत में लिखा है कि एलिया नबी ने 40 दिन 40 रात कुछ ना खाया, 40 दिनों का रोजा कह लें। फिर मूसा ने कोई ना पाया, 40 दिन कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। फिर खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा, मुकद्दस मत्ती की इंजील 4 बाब 2 आयत से 4 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो 40 दिन का रोजा रखा गया है। क्योंकि रोजे का मतलब क्या है, जान को दुख देना या फाका कशी करना। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हैं, वो रोजा 3 घंटे का भी रखते हैं, इसलिए मैंने दुरानिया का टच भी दिया है। रोजे के माने क्या है, जान को क्या देना, और रोजे के माने क्या है, फाका कशी करना, है ना। तो अगर 3 घंटों का ही आप रोजा रख ले तो फिर तो सारी उम्र आप रोजा रख लो, इससे जरा लंबा भी रख रहे हो। कई लोग सुबह नाश्ता करते हैं और 2 बजे खाना खाते हैं, तो रोजा हो गया कि ना, है ना। ये नहीं, कभी कभी गलत फहमी का हम शिकार होते हैं, है ना। या कई लोग ऐसे देखे हैं वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा, या कोलंबो में मैं पढ़ा भी, वहां रहा भी, वहां भी मैंने देखा कि लोग कई दफा कई मुल्कों में 2 वक्त का खाना खाते हैं, शायद आपके नॉलेज में हो, है ना। तो फिर तो सारी उम्र ही उनका रोजा है, बगैर रोजा रखे ही उनका रोजा है। और कई लोग बड़ा आसान रोजा रखते हैं, जी हम सुबह नहीं खाएंगे और दोपहर 2 बजे खा लेंगे, या रात को खाया सुबह नहीं खाएंगे तो फिर 2 बजे खा लेंगे। तो ये रोजा नहीं, रोजा वो है जिससे आपकी जान को दुख देना, पता भी चले कि मेरे जिस्म को दुख पहुंच रहा है, पता भी चले आप भूख से निढाल हो रहे हैं, आपको इतना तो रखें कि पता चले कि रूटीन से हट के
ہے نا, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اگر روزہ رکھنا ہے تو صحیح روزہ رکھیں, نہیں تو نہ. کیونکہ کئیوں کو میں نے سنا ہے نا, کچھ میرا واسطہ پڑا رہتا ہے, جی ہم نے جی 4 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے, 5 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے. میں کہتے ساری عمر ہی روزہ ہے. کئی کھاتے 5-6 گھنٹے بعد ہے, اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کھانا جب کھائیں تو کم سے کم 5-4 گھنٹے کیا ہو, تاکہ معدے کو کچھ چین مل جائے. یہ تو روزہ بھی سارے رکھ رہے ہیں, روزہ نہ بھی کہیں تو رکھ رہے ہیں. تو اس لیے بتانا بڑا ضروری ہے کہ ایماندار نے اگر روزہ رکھنا ہے تو سمجھ آئے کہ اپنی جان کو دکھ دیں, نہیں تو روزہ نہ خدا کے نام نہ کر دیں. پھر روزہ وہ بھی کئیوں کو میں نے معصومیت دیکھی ہے کہ کسی وجہ سے وہ کام میں بیزی رہے ہیں, دوپہر کا کھانا نہیں کھایا کام کی وجہ سے, تو انہوں نے کہا چلو یہ آج ہمارا روزہ ہے, خدا کے نام لگا دو, آج ہم بڑے بیزی رہے ہیں اور دوپہر کو کھانے کا ٹائم نہیں ملا, تو خدا جی یہ بھی روزہ جو تاڑے سے میں لکھ لو تے روزہ. یہ بھی روزہ ہے؟ نو. اب ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ روزے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. روزے کا کوئی نہ کوئی کیا ہے مقصد ہے. اب جو لوگ حوالہ جات دیتے ہیں یا ایماندار اپنے طور پر بائبل پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایلیاہ نے, موسیٰ نے, فلاں نے 40 دن کا روزہ رکھا, تو آستن نے روزہ رکھا, ریفرنس دیتے ہیں, لیکن دیکھیں ان کا کیا مقصد تھا, ہے نا. مقصد جاننا چاہیے. بغیر مقصد کے روزہ جو ہے اس کا کوئی اجر یا وہ روزہ کام نہیں کرتا. کوئی مقصد ہونا بڑا ہی ضروری ہے. یہ جو حوالہ جات تو میں نے آپ کو پہلے لکھوا دیے ہیں, لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ جس نے بھی روزہ رکھا بائبل مقدس میں اس کا کوئی مقصد تھا. اگر مقصد نہیں, صرف رسمی روزہ ہے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے, روزے اترے ہیں, پہلے تو بات ہے یہ روزے اترے نہیں ہیں جو ہم مسیحی لوگوں نے یہ روایت قائم کی. چلو اس میں وزڈم ہے, حکمت ہے, رکھیں روزہ, لیکن اگر یہ جان کر کے رکھتے ہیں کیا روزے اتر رہے ہیں تو یہ تو بائبل نے مقرر نہیں کی ہے. یہ رسم سمجھ کے آپ رکھیں گے تو مقصد نہیں ہوگا, تو اس کا کوئی فائدہ بھی آپ کو. کام تو وہ کرنا ہے جس کا کیا ہو, عبادت بھی وہ کرنی ہے جس کا کیا ہو, دعا بھی وہ کرنی ہے جو خداوند سنے, ہے نا. اور بائبل مقدس میں نکالیں, ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چاہے 2-3 سیشن ہوں, اس کو ہم سیکھیں گے بڑی لیکن سادگی کے ساتھ سیکھیں گے. بائبل مقدس میں نکالیں. یہ پہلے میں آپ کو بتا لوں کہ ان کا مقصد کیا تھا. جنہوں نے بھی روزہ رکھا ان کا کیا تھا مقصد تھا. آستر نے روزہ رکھا, آپ خود جواب دیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں. آپ میرے ساتھ مجھے بھی سکھائیں, جواب دیں تاکہ آپ کو یاد رہے. ملکہ آستر نے روزہ کیوں رکھا تھا؟ شاباش. کس لیے رکھا تھا؟ اپنے لیے. وہ تو ملکہ تھی, وہ تو محل میں رہتی تھی, ہے نا, وہ تو قبول ہو چکی تھی. لیکن اس نے اگر روزہ ماسٹر کا ہی لے لے تو اس نے روزہ کیوں رکھا؟ اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, کیونکہ جو حامان خدا کے لوگوں کا, یہودیوں کا دشمن تھا, وہ ان سب کو قتل کرنا چاہتا تھا.
اور اس نے پروانے بھی لکھوا لیے کہ اس ساری قوم کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے، قتل کیا جائے۔ یہ بائبل میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہے نا؟ تو اس نے پھر اعلان کیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ آؤ میں بھی روزہ رکھتی ہوں اور تم بھی کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ اور پھر وہ روزہ رکھا انہوں نے اور دعا کی اور خدا کی حضوری میں چلائے، اور وہی حامان جو خدا کے لوگوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، جس نے سولی بنا لی مردکی کو اس پر چڑھانے کے لیے، اور روزہ جب مقصد ہوا سب نے مل کر کے رکھا اور اسی سولی پر اس کو بادشاہ نے چڑھا دیا ملکہ اثر کے کہنے پر۔ مقصد ہے کوئی روزے کا، چیلنج جب آتا ہے پھر رکھا جاتا ہے، ایسے نہیں رسمی کہ چلو روزے فلانا بھی رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھا، بڑا ثواب ہوندہ جی۔ ہم نے اثر بہت سارا غیر مسیحی لوگوں کا بھی لیا ہے، کئی لوگ یہ بھی ہے روزے کھلواتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں کھلواتے ہو؟ یہ مسیحی کانسیپٹ نہیں، سن لیں، کلیئر کٹ بائبل میں سے سن لیں۔ روزہ کیوں کھلواتے ہو؟ یہ غیر مسیحی کانسیپٹ ہے کہ اس لیے کھلواتے ہیں کہ ہم تو رکھتے نہیں اور اس کا ثواب لیکن بائبل مقدس کے مطابق اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ثواب اس وقت ملے گا جب آپ خود با مقصد روزہ رکھیں گے۔ پھر بائبل مقدس میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، سیموئیل کا حوالہ دیا، پڑھ لینا۔ پھر جب ساؤل بادشاہ، اس کے بیٹے، اس کے لوگ مارے گئے تو جو بت پرست قوم تھی وہ ان کی لاشوں کو کیا کرنا چاہتی تھی؟ ان کی تذلیل کرنا چاہتی تھی۔ حوالہ جا کے پڑھ لیں۔ تو پھر باقی جو لوگ تھے، نوجوان تھے، جو خدا کے، جو ان کی ٹیم کے لوگ تھے، انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے جلدی سے ان لاشوں کو لیا، کئی لاشوں کو انہوں نے درختوں پر لٹکا دیا تاکہ تذلیل کیا جائے لاشوں کو۔ پڑھیں جا کے حوالہ گھروں میں، تو لکھا ہے کہ انہوں نے لاشوں کو اتار کے انہیں جلایا، اس حوالے میں لکھا ہے۔ اور پھر نام لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یبیس میں جا کر کے، یہ جگہ کا نام ہے، لاشوں کو جلا دیا اور ہڈیاں ان کی لے کر کے، یہ بائبل میں لکھے، پڑھ لینا، ان کو ایک خار درخت کے نیچے دفن کیا تاکہ وہ بت پرست جو لوگ ہیں ان لاشوں کی تذلیل نہ کر سکے۔ اور پھر انہوں نے 7 دن کا وہاں روزہ رکھا کہ خداوند حفاظت کرے اور ان کو قوت دے اور ان کو بچائے۔ یہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھو کہ کیا مقصد، جب بھی روزہ رکھا گیا ان کا کوئی نہ کوئی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر پولس رسول نے بھی شپ میں تھا اور روزہ رکھا، اس کے ساتھیوں نے بھی، یہ اس کا بشارتی دورہ تھا۔ سفر میں کیا رکھا ہے؟ سفر میں کبھی روزہ رکھا آپ نے؟ سفر والے تو پاکستان میں بھی ہے، جو سفر کرتے ان کے لیے سارا کھانا کھلا ہے۔ جو سفر میں جاتے ہیں ان کے لیے تو سارے ریسٹورنٹ بھی وہ اس جگہ پر ہے نا، جو راستے میں آتے ہیں کھلے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں کنسپٹ بالکل فرق ہے۔ تو وہ بشارتی دور میں ہے، پولس رسول، اور سفر میں ہے، اور سمندر میں ہے، اور شپ میں ہے۔ آپ کو کبھی سفر پر کہا جائے چلو جی روزہ رکھو، اب بشارتی مہم کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نا بھائی، پہلے کھانا پھر بشارتی سفر۔
بشارت پر کبھی آپ جائیں تو جو ٹیم ہوتے ہیں بشارتی انہوں نے نکل دیا ساری پہلے کہنے نے جگہ کو آئی ہے تو کھڑا کر لو پہلے ٹرپ بشارتی ہے تو کہتے ہیں نکل دیا ساری کہتے ہیں جی ہے کوئی جگہ آئی ہے قیامت و آمدی پہلے تھے تو کھڑا کر کیوں یہ ایسا ہوتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے ہاں پھر یہ بھی کہنا میں بشارتی ٹرپ تے چلے ہاں اتنے روزے دا کیڑا کام اتنے جا کے کی کھاواں گے پہلے مینیو دے ہو روزے وہ میں بتا رہا ہوں روزے کا مقصد خدا یسوع مسیح ایک دفعہ بشارتی مہم پر تھے سامری عورت سے کلام کر رہے تھے اس کو بچانا چاہتے تھے اور سامری عورت کے وسیلہ سے پورا افسس کا شہر بھی جو تھا سامریہ کا شہر بھی جو تھا وہ خدا کے پاس اور شاگرد آئے بڑے گھبرائے ہوئے کہتے استاد جی خداوند جی کھانا لے آئے ہیں کھا لو انہوں پتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان بھی تھا اور ان کو بھی بھوک لگی تھی انہوں نے کہا تانوں ہی لگی ہے خداوند جی کھانا کھا لو پہلے پھر کلام سنانا پھر کلام سنا لینا بشارتی کام پھر کرنا کسی کو یاد ہو کہ یسوع مسیح نے کیا کہا انہیں کیا لیا آپ پہلے تو کھانا کھائیے ہے کہ سارا کام کلام بھیری بھی سناواں گے کسی کو یاد ہو یسوع نے کیا جواب دو اس کے لیے اور نہیں تو تالیاں تو آج بجیں گی سامری عورت کی بات ہے آپ کو بتا دیتا ہوں یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ میرا کھانا یہی ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی پوری کروں اگر مقصد نہیں تو میں کہتا ہوں آپ کو بھوکے رہنے کا کوئی اجر یہ یاد رکھ لیں کوئی مقصد خاص اہم ہونا چاہیے دانیل نبی کی کتاب کا حوالہ میں نے بتا دیا ہوا ہے کہ فارس کی مملکت کے موکل سے جب اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو آپ نے کئی دفعہ کلام میں سے سنا ہوگا 21 دن نہ کھایا پیا اور دعا کی اور پھر بالآخر خدا نے میکائیل فرشتے کو بھیجا اور اس کی مدد کے لیے کوئی مقصد تھا خداوند کے لوگوں نے جب بھی رکھا روزہ پوری بائبل میں تو خاص ایک مقصد کے تحت انہوں نے روزہ رکھا اور پھر وہ مقصد پورا بھی ہوا اور خدا نے ان روزوں کے عوض ان کی دعاؤں کو بھی کیا کیا سنا رسمی روزہ نہیں با مقصد روزہ پھر آگے آجائیں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کبھی کبھی حوالہ جات ہم دیتے ہیں موسیٰ نے بھی رکھیا ایلیاہ نے بھی رکھیا اب حوالہ میں نے آپ کو لکھا دیا ہے موسیٰ نے کوئی سینہ پر 40 دن نہ کھایا اور نہ پیا اب مجھے جواب دے دیں آپ کے لیے تالیاں کس مقصد کے لیے اس کا روزہ اس نے 40 دن کا رکھا نو اس لیے تعلیم کی ضرورت ہے خدا کا کلام حاصل کرنے کے لیے شریعت 10 احکام پتھروں کی 2 تختیاں حاصل کرنے کے لیے خدا نے موسیٰ کو کہا کوئی سینہ پر آ جا پہاڑ پر اور موسیٰ کے روزے کا مقصد خدا کا پاک کلام حاصل کیا 10 احکام حاصل کیے اس مقصد کے ساتھ اس نے کھایا نہیں اور پیا نہیں تو مقصد تو ہو حوالہ ہی دے دینا 40 دن داؤں نے 40 دن داؤں نے 3 دن داؤں نے رکھ لیا
اب میں سارے مسیحی لوگوں سے کہوں گا یہ شرمندہ نہیں کرنے کے لیے جو ویڈیو سے سنے، کیا کبھی آپ نے کلام کا مکاشفہ حاصل کرنے کے لیے، خدا کے کلام کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے، یہ نہیں کہ سارے کچھ رکھتے ہیں، میں شخصی جانتا ہوں، کیا خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے کہ خدا کا کلام اور اس کا مکاشفہ اور اس کی سمجھ ہمیں عطا ہو، کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو موسیٰ نے تو شریعت کو حاصل کرنے کا کیا رکھا تھا؟ با مقصد۔ اور پھر جب روزہ رکھا، آگے بتائیں، جب 40 دن 40 رات روزہ رکھا، خدا کی حضوری میں رہا، تو جب پہاڑ سے نیچے اترا پھر کیا تھا؟ سورج بدل گیا، اوئے اس کا چہرہ جلال سے بھرا تھا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ نقاب کر لیا، نقاب کا آغاز ہو گیا۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کا چہرہ چمکتا ہے خدا کے جلال سے، خدا کی خوشی سے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ روزہ رکھو تو ہمیں اداس نہ ہو، ہمیں منہ نہ بناؤ، تھوڑے چہرے تے جلال ہوئے، پہلے نہ زیادہ خوشی ہوئے، پہلے نہ زیادہ چمک ہو گیا۔ یہ روزہ ہے موسیٰ کا جس کے ہم بڑے حوالہ دیتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، ایلیاہ نے روزہ رکھا 40 دن کا، جب ایزبل ملکہ جو نبیوں کی دشمن تھی، اسے پتہ چلا کہ ایلیاہ نبی نے بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا، تو وہ اس نے حکم دیا کہ اب ایلیاہ نبی کو بھی کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ یہ حوالہ میں نے پہلے آپ کو لکھا دیا، پڑھ لیں سلاطین کی کتاب مقدس میں۔ تو وہ بیر سبا علاقے سے جہاں رہتا تھا، ہور کا پہاڑ، لکھا ہے کہ خداوند کا پہاڑ، وہ جب بھاگا تو جنگل میں چلا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، انسان تھا، ایسے لکھا ہے کہ ایلیاہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، تھک گیا، ایک درخت کے نیچے تھک کر کے سو جاتا ہے، اور فرشتہ آتا ہے، اسے جگاتا ہے، انگاروں پہ پکی روٹی دیتا ہے، بائبل میں لکھا ہے، اور سراہی میں اسے کیا دیتا ہے؟ پانی۔ وہ بڑا تھکیا ایسی اور کی چٹان کی طرف جو خدا ان کا پہاڑ ہے سفر کر رہا تھا، لیکن جنگل میں تھا، کھا کے پھر سو گیا۔ جب آپ کو بتاؤں ایلیاہ نے کیسے روزہ رکھا، اور پھر سو گیا، پھر فرشتہ آیا، اس نے کہا تیرا سفر ابھی بہت زیادہ ہے، ابھی پھر اٹھ۔ پھر فرشتے نے انگاروں پہ پکی روٹی اور سراہی سے پانی دیا، اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، سلاطین کی کتاب میں پڑھ لینا گھروں میں جا کے، لکھا ہے پھر 40 دن کا سفر تھا، 40 دن وہ خوراک کھائی، 40 دن کا روزہ کیا تھا کہ 40 دن وہ بھوکے سفر کرتا ہوا خداوند کے پہاڑ تک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ ہے ایلیاہ نبی کا۔ ہم خدا کے حضور میں کب ایسی کہنے چاہ تو بغیر خدا دے پہاڑتے نہیں جانا، وہ دی حضوری چ نہیں جانا۔ کھلو جی چاہ پی لین دے، کوئی گل نہیں، کیا پی کے روزہ رکھتے؟ ہاں جی، آج خدا دا پہاڑ جتے خدا ہوتے حضوری، خدا دی حضوری ہے نا، خدا دا چرچ ہے نا، اسی کہنے انہیں 40 دن سفر کرتا رہا بھی پہاڑ تے جانا ہے، خداوند کا پہاڑ۔ ہم کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں؟ پوری صاحب جی آج روزہ رکھیا سی نا، آہو تو جاگ ہی نہیں آئی، اتنی کمزوری ہوگی، پہاڑ تے کہ میں آئی۔
اور سے بھی روزہ تو رکھے لیکن پھر میں سو ہی گئی ہوں نہ میں بائبل پڑھی ہے نہ میں دعا کی تھی بھی وقت میں دیکھتی رہی ہوں دیکھتا رہا ہوں کہ دعائیں تے روزہ کھولا اس وقت میں ستا رہا یا ستی رہی ہوں کیوں بھی یہ بھی ہوں کہ نہیں میں صحیح کہنا روزہ کی روزہ سون دا کام ہے وقت گزارو بھائی روزہ رکھ لے کہ سو تو کسی بچے نے اگر روزہ رکھا تھا ماں آج میں نے کچھ نہ کہی آج میرا روزہ میں نے لگائی منو ماں کچھ امی جی کام نہ کہنا آج میں روزہ ہے کہ میں بالکل کرسی تے بیٹھ کے گزارنا وقت 5-6 گھنٹے جان کو دکھ دینا اور ماں باپ بھی وقت بیان دیا آج انہیں روزہ رکھے آج انہیں دیسی گھیو دا پراٹھا کھو کھانا اچھا دیو تاکہ سارا دن انہیں بھوک نہ لگے انہیں دکھ نہ پہنچے یہ کیا ہے روزہ چنگی طرح انہیں فیڈ کرو شام تک روزہ کھول نہیں وہ کہتے نہیں یہ بچے کہتے ہیں یہ بھوک نہیں لگی امی جی ماما جی تسی کھانا ہی ایڈا کھوا چھڑے رہتے ہوں تے روزہ کھولن تے بھی دل کرتا پہلے نہیں یہ ہضم پہ آندا 40 دن کا حوالے دیتے ہیں 40 دن کا روزہ بھوکے اس نے کیا کیا ہے سفر کیا خدا کے پہاڑ ہم خدا کے پہاڑ پر جانے کے لیے بھوکے ہیں گے تو اگر آئی جائیے تھے پھر کہاں گے جلدی جلدی چھڑو آج بھوک لگی دیئے یہ ہے روزہ با مقصد سامنے منزل کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے مقصد کیا ہے اور پھر آ جائیں یہ حوالہ آپ بخوب جانتے ہیں متی کی انجیل مقدس خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا اور اب یہ بتا دو کیا مقصد تھا آپ کے لیے آج تالیاں بج جانی چاہیے کیا مقصد تھا یسوع مسیح کے روزے رکھنے کا اے اترے سا یا رسمی سا نہیں بتا چلو پھر میں بتاتا ہوں اس لیے میں نے شروع کیا نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کفارے کے لیے روزہ نہیں رکھا اچھا سیکھنا چاہیے روزہ رکھا تھا خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز کی تیاری کے لیے پڑھے باتیں مقدس کو حوالہ چوتھا بات پورا پڑھ رہے ہیں اس لیے روح جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے 40 دن کا روزہ رکھا اور پھر آگے لکھا ہے اس نے جب 40 دن کے بعد آغاز کیا بائبل میں لکھا ہے اور شروع کیا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے خدا کی خدمت کی تیاری کے لیے جو روزہ رکھا اہم کاموں کے لیے روزہ رکھا خدا نے جا مخصوص کرنا تھا 12 شاگردوں کو یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سکھایا ہے کہ وہ ساری رات دعا کرتا رہا یعنی خدا کی خدمت کے لیے خدا کے کام کے لیے یسوع مسیح نے بہت راتوں رات جنگلوں میں تنہائی میں بھی دعا کی اور روزہ بھی رکھا تاکہ بعد شہد کو پھیلانے کی قوت مل جائے اور شیطان پر فتح مل جائے اور فتح اسے مل گئی روزے کے بعد اس نے کہا ابلیس دور ہو جا اور خدا کا بیٹا غالب آیا ہر طرح کی آزمائش پر کیا آ گیا کیا آزمائش تھی کوئی آزمائش رہ گئی ہر طرح کی آزمائش شیطان نے آگے رکھی لیکن وہ ساری آزمائشوں پر غالب ہوا اور اس نے خدمت کا آغاز کر دیا اور پھر گیتسمنی میں اس نے دعا کی
वो भी मैंने आपको सिखाया है। वो इसलिए नहीं की कि वो स्लीपर ना जाए या कफारा ना दे, मैंने आपको सिखाया है। नो 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 नो, उसने कहा ये प्याला मुझसे, तो प्याले का मैंने आपको सिखाया ये कौन सा प्याला है, कि यीशु मसीह गेत्सेमनी ही में मरना नहीं चाहता था। वो जिस काम के लिए आया, हमारा कफारा देने के लिए, वहां स्लीपर ही मरना चाहता था। इसलिए अगर कोई मकसद नहीं रोजे का, तो रस्मी तौर पर हम रख लें, तो उसका मकसद जो आपके ज़हन में, अगर मकसद नहीं तो रस्मी या मजहबी रोज़ा रखेंगे तो उसका फ़ायदा या अजर नहीं होगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, जो मैंने हवाला आपके सामने पढ़ा है, कि जब तुम, क्या लिखा है, जब का मतलब है कि जब जरूरत हो और जब तुम रखना चाहो और जब तुम्हारे सामने मकसद हो, फिर रोजा रखो। अगर रस्मी रोजा रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं, ये सिखाना बड़ा जरूरी है कि आप उलझन से निकलें, कि वो 40 दिनों में कहते हैं मैं 40 पूरे रोजे रखे जी, सारा साल ना मैं दुआ करनी है ना रोजा रखना। मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं मैं कहता ना रखो, बार बार कहता, इससे गलत ना समझे, रखे रोजा, इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी जरूरत है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ आप 40 दिनों में रखोगे रस्म है, जब मर्जी रखो। मैं आगे पीछे रोजा रखता हूँ, आपकी रूहानी मामा भी रोजे रखती हैं, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी रखती हैं। मैंने भी कई लोगों के लिए रखा है। यहाँ वो गवाह भी हैं, उन्होंने मुझे कहा रोजे रखो, मैंने रखे हैं, अपने लिए भी रखता हूँ, खिदमत के लिए भी रखता हूँ। लेकिन रस्मी रोज़ों पर मेरा फोकस नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कि लिखा ना कि कोई तुम्हें रोज़ादार दिन जी तुसी कहना मैं नहीं खाना, तो फिर की हो गया जी ना। इन्हां रोज़ियां च किते खाना खाने ते तुसी कहो मैं नहीं खाना, तो इसका मतलब की तुसी दस रहे हो। मैं नहीं कह रहा, मैं बाइबल का हवाला इसलिए देता हूँ कि कोई मान जाए कि बाइबल की बात को कोई झुठलाने से। यीशु मसीह ने कहा, फिर वो अपना अजर इत्थे पा लिया, फलाने ने रोजा रखे भाई, आज फलाने ने रोजा रखे भाई, आज 40 ने रोजे रखे ने भाई, दे पका के हार पाओ ते कुल्ला पाओ। सेलिब्रेशन करो, 40 दिन की सेलिब्रेशन करो। मैंने पूरे 40 रखे, सारा साल ना यीशु के साथ रफाकत, ना चर्च में आना है, ना मैंने बाइबल पढ़नी है, ना मैंने दुआ करना, साल जी को बारी मैं सारा काम निबेड़ छड़िया। खुदा के साथ मैंने डिटेल के साथ सिखाया, जो वीडियो से भी मेरी बात सुन रहे हैं। मसीही जिंदगी क्या है? खुदा के साथ हर रोज चलना है, साल बाद चलना हर रोज चलना। तो आप बामकसद रोजा रखें, ओके? जब मर्जी रोजा रखें, सारे साल में जब मर्जी रोजा रखें। ये नहीं कि रोजा रखना नहीं, रखें, इसका बहुत फायदा है, इसमें बड़ी हिकमत है, इसकी बड़ी जरूरत है। लेकिन मजहबी, फिर कहता हूं, और रस्मी रोजे का खुदावंद ने भी फकीही फरीसियों को कहा है कि तुम
روزہ رکھتے ہو تو کوئی تمہیں روزہ دار نہ جانے بلکہ کون جانے؟ تو پھر اجر بھی کون دے گا؟ تو اگر سانو سارے ہی جانن بھی اجر دا روزہ پھر اجر پا لیا کہ نہیں؟ یسوع مسیح کے کہنے پر میں کہہ رہا ہوں پھر اجر ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. اس لیے روزہ ضرور رکھیں. اور اب میں اس سے کنٹینیو رکھوں گا. اس کا باقی حصہ بھی آئندہ اتوار کو شیئر کروں گا بائبل مقدس میں. سیکنڈ پارٹ بائبل مقدس اور روزہ. اوکے, یہ فرسٹ پارٹ پہلا حصہ موضوع کیا ہے؟ بائبل مقدس اور روزہ. گاڈ بلیس یو.